مسلمان ہی نے پولیس کو فون کر دیا ہے، اب وہ کتنا بڑا دلال ہو سکتا ہے، کتنا بڑا غدار ہو سکتا ہے جو جلسہ رکوانے کے لیے فون کر رہا ہے؟ یہاں نہیں لکھنؤ تک فون ہو رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہوتی ہے۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے؟ ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے۔ اب میرے نبی کا زمانہ ہے، 3 آدمی اور ایک 3 آدمی میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ ظاہری طور پہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، ظاہری طور پہ وہ سر سے کپڑا بھی باندھے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اسلامی لباس پہن کر کے میرے آقا کے ہاتھ چومتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے خلوص سے پیش آ رہے ہیں، لیکن یہ اندر سے منافق تھے، منافق۔ اللہ اللہ میرے نبی سے کہنے لگے، آقا آقا ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا قبیلہ اے آمنہ کے لال، ہمارا قبیلہ ہے جہاں پر لوگ اسلام نہیں جانتے ہیں، جنہیں اسلامی باتیں معلوم نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کو قرآن پتہ نہیں ہے، قرآن معلوم نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں پڑھانا شروع کر دے، تاکہ وہ ہمیں سکھانا شروع کر دے، تاکہ وہ ہمیں طور طریقہ بتانا شروع کر دے، ذرا توجہ چاہوں گا۔ اور ان 3 آدمیوں نے کہا، آقا جو ہمارے ساتھ میں 7 یا 6 صحابہ جائیں، ان میں سے ایک وہ ہو جن کا نام حضرت عاصم ہے، حضرت عاصم بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ مگر میرے نبی سمجھ تو رہے تھے، مگر معلوم تھا کہ اسلام پھر تر و تازہ ہوگا۔ اللہ اللہ میرے نبی نے 7 یا 6 صحابہ اور ایک تاریخ میں 10 کا ذکر بھی آتا ہے، یہ صحابہ کا انتخاب کر دیا۔ حضرت عاصم بھی ساتھ میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تمہیں اپنی تاریخ معلوم کیا ہے ذرا سنو، حضرت عاصم بھی ساتھ میں ہے اور تمام لوگ ساتھ میں ہیں، وہ صحابہ کرام چلتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت عاصم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، حضرت عاصم قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ صحابہ کہہ رہے ہیں عاصم تم قرآن پڑھو، ہم سفر کر رہے ہیں اور تو کیسا عاشق ہے، آج اگر تو اجمیر کو جاتا ہے تو تو ڈرائیور سے بولتا ہے بس جا رہی ہے اجمیر کو، بس جا رہی ہے، اور تو کہتا ہے ذرا نئے نئے فلموں کے گانے لگا دیو، ذرا فلمیں رکھ لیو، اور بس والوں سے پہلے ہی طے کر لیتا ہے کہ ایک مرتبہ جے پور میں رکنا تاکہ ہم فلم دیکھ لیں۔ اجمیر شریف جا رہا، مگر مجھے بتاؤ کتنی نمازیں راستے میں پڑھی؟ اجمیر شریف جانے کو کوئی منع نہیں کرتا، ہم کہتے جاؤ، مگر خواجہ غریب نواز کے نانا کے طریقے پر جاؤ، گانے سنتے ہوئے جا رہے۔ اب وہ صحابہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت حد تو یہ ہے، اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا ورنہ چینل والے کیچ کر لیتے تھے۔ گاؤں میں 1100 روپے رکھ دیے، اجمیر شریف 10 جگہ، حاجی علی میں بھی بمبئی جائے گی وہ، اور بدائیوں شریف، بریلی شریف، سب میں ہوتی ہوئی گھومتے ہوئی اور وہاں جائے گی۔ 10 یا 12 دن کا ٹور تھا۔ تو معلوم ان گاؤں والوں نے کیا کیا، جتنے جا رہے تھے ان کو بس میں بٹھالا، بس سجائی اور بینڈ باجے کے ساتھ پورے گاؤں میں وہ بس گھمائی ہے، بینڈ باجے کے ساتھ۔ ذرا حد دیکھو، یہ مسلمان ہے، یہ بینڈ باجے کے ساتھ پوری بس گھمائی ہے اس گاؤں میں۔ زیادہ دن نہیں گزرے، 4 یا 5 دن گزرے ہوں گے، ایسی بلا پھیلی ہے، 70 ہزار کی بھینسی مر گئی، جن کے گھروں میں جانور تھے وہ ختم ہو گئے۔ اللہ کو اگر ناراض کرو گے تو یہی ہوگا۔ اب وہ صحابہ کا طریقہ تھا، چلتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، قرآن سنتے ہوئے جا رہے ہیں، پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ 3 آدمی بھی جا رہے ہیں، ساتھ میں کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ کتنی دور اور ہے، کا تھوڑا اور چلو۔ جب دن بھر چل لی، رات
پر چل لیے. جب قریب پہنچ گئے تو وہ تینوں کہنے لگے چلو اپنے اپنے کپڑے بچھا لو, آرام کریں گے, آرام کر لو. تھوڑی دور قبیلہ رہ گیا. حضرت عاصم سے صحابہ کہنے لگے, عرض کرنے لگے, وہ صحابہ بولے عاصم ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے, ذرا قرآن سنا دو, ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے, قرآن سنا دو. آج کتنے مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو قرآن سن کر کے سوتے ہیں. ایک بھی بچہ نہیں بلکہ کان میں ایئر فون لگا لیتا ہے اور رات کو گانے سن سن کے سوتا ہے, رات کو موویز دیکھ دیکھ کے سوتا ہے. ارے لڑکے تو لڑکے, لڑکیاں بھی کتنی ایسی ہیں جب رات کو سوتی ہیں سینے پہ موبائل رکھا ہوا ہے, کانوں میں ایئر فون لگ گیا. ارے تو نے اپنی پہچان کھو دی ہے, تو نے اپنا طور طریقہ بدل دیا ہے, تو اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے. اسی وجہ سے مصیبتوں نے تمہیں گھیر لیا ہے, تکلیفوں نے تمہیں گھیر لیا ہے. ارے تمہیں معلوم ہے, میں نے پڑھا ہے, ذرا سنو, جہاں پر مرد اور عورتوں میں غلط حرکتیں زیادہ ہونے لگے, غنڈہ گردی زیادہ ہونے لگے, کھل کے بول رہا ہوں, زنا اگر زیادہ ہونے لگے, بے پردگی زیادہ ہونے لگے, اللہ کے فرمان کو ٹالا جانے لگے, تو یا تو وہاں پر زمین پھٹتی ہے, یا آسمان سے پتھر برستے ہیں, یا پھر ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جاتا ہے, وہ تڑپا تڑپا کے انہیں مارتا رہتا ہے. ذرا اپنے آپ کو دیکھو, ہم کون سے زمرے میں کھڑے ہیں, ہم کون سے کٹاگرے میں کھڑے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں وہ مزار شریف جہاں پر اللہ کے ولی ہوتے ہیں, وہاں مزار پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پر اگر کسی کے اولاد نہ ہو مزار شریف پہ چلے جاؤ, بزرگ کی نظر کرم ہوگی, تمہیں اولاد مل جائے گی. اگر دوا کام نہ کرتی ہو اللہ والے کے مزار پہ چلے جاؤ, وہاں پر ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر تقدیر بگڑتی ہو اللہ والے کے مزار پہ چلے جاؤ, تقدیر بن جاتی ہے. مگر اسی عرس میں ان کمیٹی والے غنڈے لوگوں نے جو خود بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, 2-3 لاکھ روپے چندہ کرنے کے بعد کوئی شیخ چلی کو بلاتا ہے, کوئی سرکس کو بلاتا ہے, کوئی ڈانس پارٹی کو بلاتا ہے, کوئی قوال اور قوالہ کو, لیڈیز قوال اور جینٹس کا مقابلہ کر رہا ہے. گھر میں چوہے کا بچہ بھی نہیں بچتا ہے, ساری کی ساری عورتیں جاتی ہیں, سارے کے سارے آدمی جاتے ہیں. ارے ڈوب مرنا چاہیے, تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہاری بیٹی آج دوسرے لڑکوں سے ٹکرے کھا رہی ہے, کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹ جاتی ہے. کیا عرس میں یہی کام ہونا چاہیے؟ کتنی لڑکیوں کے دوپٹے کھچ جاتے ہیں, کیا عرس میں یہی کام ہونا چاہیے؟ یہ کمیٹی والوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا. کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے, کتنی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے, کتنی لڑکی غیر لڑکوں سے ٹچ میں آ جاتی ہے. ارے عرس میں اگر بیمار تھا تو ٹھیک ہو جاتا, لیکن جب جا رہی ہے تو یہاں پہ بیمار ہو رہی ہے. کسی پہ عشق کا بھوت ہے, کسی پہ عشق کا شیطان ہے, یہاں تک کہ اب دوا کھائی جا رہی ہے کہ میں دوا کھا لوں گی ورنہ مر جاؤں گی, یا دوا کھا لوں گا مر جاؤں گا. تو کیسا مسلمان ہے؟ اپنی بیٹی کو کھٹی میں تجھے شریعت مصطفیٰ پلانی تھی اور دنیا والوں کو بتانا تھا میری بیٹی مر سکتی ہے, اس کے گوشت کو کتے نوچ سکتے ہیں, بھیڑیے کھا سکتے ہیں, مگر میری بیٹی کسی کو اپنا جسم نہیں دکھا سکتی, میری بیٹی کسی کے سامنے اپنا آنچل نہیں ہٹا سکتی, اپنا دوپٹہ نہیں ہٹا سکتی. ارے وہ کل کی بیٹیاں تھی, وہ کل کے مسلمان تھے. آج کی ہماری تمہاری بیٹیاں شادی میں دیکھ لو, اس اماں کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس چچی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس تائی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس پھپھو کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس بھابھی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس بھانجی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے. یہ تمہاری بھتیجی ہے, تمہاری بھانجی ہے, تمہاری بھابھی ہے, تمہاری پھپھو ہے. اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں, کان کھول کر کے سن لو, دوپٹے چلے گئے ہیں. ارے وہ پہلے کی عورتوں پہ دوپٹے تھے, وہ عورتیں اگر چلتی تھی تو ان کے چلنے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوتا تھا, ان کے کھانے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا, ان کے پینے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا.
ارے وہ نظام الدین کی ماں تھی، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں تھی، وہ غریب نواز کی بیوی تھی، وہ غوث پاک کی ماں تھی، وہ صابر پاک کی ماں تھی، وہ مخدوم سمنا کی ماں تھی، وہ طاہر ملت کی بیوی اور ماں تھی، وہ تمام شہزادیاں تھی، وہ تھی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں چھپاتی تھی، اپنا چل اٹھا کے کہتی تھی مولا تو مجھے اولاد دے تو نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا۔ تو کوئی عورت ولی پیدا کر رہی ہے، کوئی عورت قطب پیدا کر رہی ہے، کوئی عورت غوث پیدا کر رہی ہے۔ کون سا مذہب ہے جس میں عورت ولی غوث قطب ابدال پیدا کر دے؟ کوئی مذہب نہیں سوائے مذہب اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم اپنے راستے سے ہٹے، بے شک سچ۔ میں جذبات میں آ گیا، معاف کرنا، کیا کروں آج یار دل رو پڑتا ہے، سننے ملتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں کی لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی، لکھنؤ پکڑی گئی۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں، تو باپ اور یہ اماں تو کٹوانے کی۔ آپ کہو گے کیوں؟ تم ہندوستان میں اتنا گھومو تو تمہیں پتہ چلے۔ ارے مسلمان کی بیٹی لکھنؤ میں آ کے پکڑی گئی، بنگال سے آئی لکھنؤ پکڑی گئی، جھارکھنڈ سے آئی لکھنؤ پکڑی گئی، یہاں سے گئی جھارکھنڈ پکڑی گئی۔ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں، پتہ ہی نہیں ہے، بس صرف لو چل رہا، لو پیار چل رہا، پیار۔ شرم آنی چاہیے اس لفظ کو سن کے تمہیں۔ تو باپ ہے، تو ماں ہے، سب کو لویریے کی بیماری ہو گئی، لب چلا لفظ۔ اماں کو کوئی پرواہ نہیں ہے میری بیٹی، ابا کو کوئی پرواہ۔ ویسے چوراہے پہ کھڑے ہو گے نا، اتنا بڑا مفتی بنے گا، اتنا بڑا مفتی، ایسا منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرے گا، جی وہ یوں تو ایسا ویسا، قبر میں پتہ چلے گا کتنی ٹھکائی ہو۔ بے شک بے شک۔ آج معاشرہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ کیا تم باپ نہیں ہو بیٹیوں کے؟ یہ مائیں نہیں ہے بیٹیوں کی؟ تم بھائی نہیں ہو بہنوں کے؟ یہ بہنیں نہیں ہے بھائیوں کی؟ جب تم لفنگی گیری ہڑدنگی کرو گے، جب تم دوسرے کی بہن بیٹی کو چھیڑو گے تو دوسرا تمہاری بہن بیٹی کو چھیڑے گا۔ یار پہلے کا ماحول، ان بزرگوں سے پوچھو جیسے یہ بزرگ بیٹھے، پڑوس میں ہندو لڑکی ہوتی تھی، پنجابی ہوتی تھی، کسی کی بھی ہوتی تھی، غیر مسلم کی ہوتی تھی، مگر وہ یہ سوچتا تھا یہ پڑوس کی میری بہن ہے، بے شک۔ کبھی غلط نظر نہیں مارتا تھا۔ اب تو شادی میں خاندان میں ایسا جیسے بورانا کتا، اس سے بھی اگر گندا جملہ ہوتا تو بولتا میں، جیسے بورانا کتے نا زبان نکالے پھر رہا، سر کو گھمائے، خاندان میں گھومتا پھر رہا، کس کی چمڑی چٹی ہے۔ چچیری بہنوں پہ غلط نظر، تیری بہنوں پہ، ممیری بہنوں پہ، تم نہیں بول سکتے مگر مجھے نہیں روک سکتے۔ چچیری بہنوں پہ، تیری، خلیری، ممیری، بھائی کی جہاں شادی ہو گئی ان کی سالیوں پہ یہ دیکھ رہے چٹی چمڑی کہاں مل گئی، بعد وہیں ڈورے ڈالنا شروع۔ شرم آنی چاہیے۔ اور اسے اماں کو بھی پتا کہ ہاں یہ میرے داماد کا چھوٹا بھیا جو گھر کے اتنے چکر لگا رہا ہے، کیوں چکر؟ یہ خود ہی جگاڑ میں کہ مچھلی پھنس جائے، تو مچھلی پھانس لے، اب تیری مچھلی دیکھ قبر میں نکلے گی۔ بے شک بے شک۔ اس ساس کو پتا ہے، ماں کو پتا ہے، اس اماں کو پتا نہیں ہے کہ زینے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، کبھی کپڑے ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر پھینک رہی ہے، آدھا گھنٹہ موبائل پہ کس سے بات ہے؟ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ بولو سچ ہے، سچ بے شک۔ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ اس کی آنکھوں پہ چربی چڑھی ہوئی ہے۔ چلو باپ اگر کام کرنے چلا گیا کہیں پہ باہر ہے، اسے پتہ نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے رہ رہی ہے کہ 15 16 17 18 سال کی بچی جو زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے گجرا رہی ہے، چھت پہ ایک گھنٹے سے پڑی ہے، اس پہ چیٹنگ کر رہی ہے۔ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ یہ سب پتہ ہے اس اماں کو۔ اس کی کمر پہ 3 لٹھ مارو پہلے، تب ماحول سنبھلے گا۔ معاف کرنا تھوڑے کرے جملے بول رہا ہوں۔ ابھی کی نیوز حضرت، ابھی کی پتہ لگا کہ لکھنؤ میں، یار کہاں سے بیٹھ کے ہی لکھنؤ آ گئے، لکھنؤ پکڑی گئی۔ توبہ 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 توبہ۔
لا حول ولا، اس ماں کو پتا ہے، ماں کو ابا سے چھپانے کا ہمارے جھوٹ بولتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کوئی میاں دلوا دو تاکہ بیٹی کا دماغ ٹھیک ہو جائے. سب سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، یہ موبائل ہے. بے شک بے شک. سوچا کبھی غور کرا اسلام کیسے ہم تک پہنچا؟ اب حضرت عاصم سے صحابہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کہنے لگے حضرت عاصم تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. بے شک. حضرت عاصم قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے کپڑوں پہ لیٹ گئے، نیند آ جاتی ہے. اللہ، یہ تھے لوگ. اب سو گئے مگر فرشتے ان کا پہرا دے رہے ہیں. بے شک. اور تمہارے گھر میں گانے چلتے چلتے سو گیا، اب لعنتیں برس رہی ہیں، لعنتیں پہرا دے رہی ہیں. وہ صحابہ سو گئے، اب فرشتے ان کا پہرا دے رہے ہیں. لیکن ذرا سنو، توجہ کرنا، وہ تین جو منافق بن کے مسلمان آئے تھے ان تینوں نے تھوڑا ہلکے ہلکے آواز دیا، مگر وہ اتنے سوئے تھک چکے تھے، آنکھ نہیں کھلتی ہے. وہ تینوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں. جیسے ہی جاتے ہیں حضرت عاصم کی آنکھ کھلی اور 6-7-10 صحابہ تھے، ان سب کی جب آنکھ کھلی ہے، اللہ اللہ، آنکھ جیسے ہی کھلی ہے، کہا وہ کہاں گئے؟ جو ہمیں لینے کے لیے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ادھر آدھر دیکھا نہیں ہے. حضرت عاصم بولے دال میں کچھ کالا ہے. حضرت عاصم بولے کوئی نہ کوئی بات ہے، مجھے تو پہلے ہی شک تھا یہ تینوں کی تھوڑے چال و چلن الگ ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. لیکن وہ صحابہ بولے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم دین کے راستے میں نکلے ہیں، اگر بچ گئے تو غازی ہیں ورنہ شہید تو ہے. اللہ اللہ، جب سامنے سے دیکھا تو ایک عورت چلی آ رہی ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہے. وہ عورت چلی آ رہی ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہے. اس عورت کے پاس 200 آدمی ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. ارے تمہیں کیا پتا کیسے صحابہ پہ گزری ہے؟ ان سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، اس عورت کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے مگر شراب کا مٹکا ہے. یہ دونوں 200 آدمی آ جاتے ہیں اور آ کر کے وہ عورت کہتی ہے سنو، یہ صحابہ کو گھیر لیا جاتا ہے. یہ صحابہ سے کہتی ہے یہ بتاؤ تم میں حضرت عاصم کس کا نام ہے؟ تم میں سے نام کس کا عاصم ہے؟ اگر تم نے نام عاصم بتا دیا تو تم بچ سکتے ہو، ہم صرف حضرت عاصم کو لیں گے، حضرت عاصم سے اپنا بدلہ لیں گے، حضرت عاصم کو ہمیں دیکھنا ہے. کہا اے عورت یہ بتا عاصم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عاصم کا تو کیا کرے گی؟ تو وہ کہنے لگی میں کیا کروں گی؟ سنا، میں عاصم کی گردن کاٹوں گی اور اس کے سینے پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گی اور اس کی کھوپڑی اتاروں گی، اس کی کھوپڑی کا پیالہ بناؤں گی، اس پیالے میں شراب بھروں گی، شراب بھرنے کے بعد 200 آدمیوں کے سامنے ناچوں گی، ڈانس کروں گی، رقص کروں گی. اللہ اللہ، جب اتنا کہا وہ صحابہ کہنے لگے اے عورت اب اچھا کیا تو نے بتا دیا، اب تو اگر ہم نام بتاتے ہوتے تو نہیں بتائیں گے. اس لیے عاصم وہ ہے جن کے سینے سے میرے نبی نے اپنا سینہ ٹچ کیا تھا، عاصم وہ ہے جن کے سینے میں نہیں جن کے سر میں قرآن کی آیتیں ہیں. اے عورت ہم مر سکتے ہیں، اپنے بھائی کی خاطر مر سکتے ہیں، تم اپنے بھائیوں سے کتنی محبت کرتے ہو ذرا دیکھنا. کہا اے عورت اب تو ہماری بوٹی بوٹی ہو جائے. آواز آئی عاصم تم قرآن کی تلاوت کرو. یہ کہنے لگے او منافقو، اگر تمہیں بتانا تھا تو ہم لڑنے کے لیے قرآن لے کے نہیں تلوار لے کر کے آتے، تو ہم تمہیں تمہاری چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے، ہم تمہیں بتا دیتے کہ تلواریں کیسے چلتی ہیں، مگر تم دھوکے سے لائے ہو. ہم جو ہے لڑنے نہیں، ہم قرآن کی دعوت دینے آئے ہیں، ہم قرآن کی سبق دینے تمہیں آئے ہیں، ہم تو قرآن لے کر کے آئے، دین پھیلانے
مٹانے آئے ہیں. جب اتنا کہا انہوں نے کہا ہم دین مٹا دیں گے. اللہ وہ 200 آدمی ان 6 یا 10 صحابہ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. آج کا اگر سگا بھائی ہوتا تو چھوڑ کے چلا آتا, آج کا اگر کوئی پڑوسی ہوتا تو چھوڑ کے چلا آتا, مگر ان کے خون کی یہ لانی تھی, ان کے خون کی یہ برکت تھی جو اسلام آج یہاں تک پہنچا ہے. قرآن تمہارے گھروں میں رکھا ہے اور تم کھیلیاں کھیلنے لگے ہو. عرسوں کا ماحول تم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے, محرم شریف کا ماحول تم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے, جلسوں کا بھی کئی ماحول تم بگاڑنے پر آ جاتے ہو. مگر دکھ اور تکلیف ہمیں ہوتی ہے, اس لیے ہم نے وہ تاریخیں پڑھی ہے. اب ذرا سنو پیارے, حضرت عاصم کے ساتھ میں 2 آدمی شہید ہو جاتے ہیں. اللہ وہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں. 2 آدمی اور آگے بڑھے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. 2 صحابہ اور بڑے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. یہ اسلام کے شہید اب شروع ہو جاتے ہیں. اللہ حضرت عاصم اکیلے رہ جاتے ہیں. حضرت عاصم بیچ میں ہیں, 200 آدمی چاروں طرف سے ہیں, اور وہ عورت اس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہے, تلوار ہے. وہ کہنے لگی عاصم یہ شراب اس لیے لے کر کے آئی ہوں, تمہاری کھوپڑی اتاروں گی, تمہارے سینے پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گی. اللہ حضرت عاصم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نوجوانوں تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے, تمہیں کیا پتا ہے. او میری بہنوں آج کے بعد تم موبائل غلط استعمال مت کرنا. او میری بچی, آج دنیا مسلمانوں کی بچیوں کو تھوک رہی ہے. ارے تو کیسی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اسلام کی شہزادی, میں تیرا بھائی ہوں, کوئی دشمن نہیں ہوں. آج کے بعد اس موبائل میں آگ لگا دینا اور دنیا والوں کو بتا دینا ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بنیں گے. ہم مر سکتی ہیں مگر اپنے جسم کا سودا نہیں کر سکتے, اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتے, اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے, اپنی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے. ارے تو ایک ایس ایم ایس میں بک جاتی ہے, تیرے موبائل میں کوئی ریچارج کرا دیتا ہے تو کوئی میٹھی باتیں کرنے لگے تو تو اس سے بک جاتی ہے. ارے سوچ لے کہ ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز لڑکی کے پاس اس کی عزت ہے, اس کی شرم و حیا غیرت ہے. شرم و حیا غیرت اگر ختم ہو گئی اب تیری قیمت نہیں رہی, اب تو بیل بکری کی طرح ہو جاتی ہے. اب تو ناچنے والی عورتیں تم نے دیکھی ہوں گی, اگر اچھا آدمی دیکھ لے انہیں پلٹی ہو جائے گی, قے ہو جائے گی. ناچنے والی عورتیں بھی بہت میک اپ کرتی ہیں مگر بھلا آدمی اس گھر میں اگر آ جائے, وہ بھلے آدمی کے گھر میں آ جائے تو اس میں نحوستیں برسنے لگتی ہے. تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے. اللہ وہ عورت کہہ رہی ہے عاصم اب میں تیرے سینے پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گی. اللہ حضرت عاصم کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, تلوار نہیں ہے. قرآن پڑھ رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے مولا میری حفاظت کرنا, اے اللہ میری حفاظت کرنا, اے اللہ میری حفاظت کرنا. 200 آدمی گھیرے ہوئے ہیں. اس عورت نے جب حضرت عاصم پہ وار کیا تو حضرت عاصم کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے. اللہ پھر حضرت عاصم کہہ رہے مولا میری حفاظت کرنا, اے اللہ میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ مجھے موت آ جائے گی, میں تو خوش ہوتا شہادت کی موت, مگر یہ میرے سینے پہ پیشاب کرے گی. اور یہ سینہ میرے نبی کے سینے سے ٹچ ہو گیا تھا, اسی سینے پہ نبی نے ہاتھ پھرایا تھا. میرا سر جس میں شراب پیے گی اس میں قرآن کی آیتیں, اے اللہ چاہے تو مجھے 1000 زندگیاں دیتا تب بھی میں تیری راہ میں شہید ہو جاتا, مگر آج میرے نبی کی عزت کا سوال ہے. جب اتنا کہا تو زمین لرزنے لگتی ہے. حضرت عاصم پہ جب دوبارہ وار کیا جاتا ہے حضرت عاصم کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے. جیسے ہی دوسرا ہاتھ کٹا حضرت عاصم کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں دونوں. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری حفاظت کرنا. اب وہ عورت کہہ رہی ہے عاصم اب تجھے کون بچائے گا میری تلوار سے, اب میں تیرے سینے پہ
پیشاب کروں گی اور میں تیری کھوپڑی کا پیالہ بنا کے اس میں شراب پیوں گی. آج کیسے نوجوان ہیں جو شراب پیتے ہیں, ڈھول تاشے گاجے باجوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ جلسے کی کمیٹی ان کو مبارکباد پیش کرنا, انہیں تم دل سے مبارکباد دینا میری بہنوں. انہوں نے جلسہ کیا, سید آل رسول سہیل ملت کو بلایا, تم نے علی کو نہیں دیکھا, آج ان کے بیٹے کو دیکھو گے, آج ان کے بیٹے کو دیکھو گے اور انہیں مبارکباد پیش کرنا کہ ایسا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے. ذرا میری طرف توجہ دو.